السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صدر سیمینار فخر ملت نبیر فخر المشائخ شہزادہ شمس الضحیٰ حضرت علامہ سید ظفر اقبال صاحب مدد ظلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سرزمین پر ایک علمی ماحول بنایا۔ سیمینار یہ اپنے آپ میں بین دلیل ہے کہ یہاں علم کا ایک گہوارہ ہے، علم کا چراغ روشن ہے، اور ہمارے جو پیر و مرشد تھے وہ شمس سورج کی طرح تھے۔ انہوں نے علم کا جو چراغ غازی پور سے لے کر برطانیہ کی سرزمین تک روشن کیا، وہ روشن آج تک ہے، اور انشاءاللہ ان کے طلبہ تا قیامت اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، میرا موضوع 3 بار تبدیل کیا گیا۔ سب سے پہلے ہمارے عالی جناب سے ظفر اقبال صاحب نے انگلینڈ کی سرزمین سے فون کیا کہ آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقالہ پیش کرنا ہے۔ پھر ہمارے فہیم بھائی نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقالہ پیش کرنا۔ پھر انہوں نے پرسنل یہ کر کے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت پہ آپ کو مقالہ پیش کرنا ہے۔ اس پہ ایک تفصیلی مقالہ ہمارے مولانا شاہ نواز صاحب پیش کر چکے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ انہوں نے جو پیش کیا اس کو میں ایڈٹ کرتا گیا، اور میں بتاتا گیا، میں اپنے سے ظفر اقبال صاحب کو دیکھیں میں ایڈٹ کر رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں کتنا بچ جاتا ہے۔ تو دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک میسج جو یہ علماء کرام جو الگ الگ مدارس سے آئے ہیں، اور ہمارے سید اسلم میاں وامقی صاحب تشریف رکھتے ہیں، علی جناب ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے، یہ اسکالرز جو یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ جو نوجوان علماء کرام ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑا میسج ہے کہ آپ جیسے ہمارے سید ظفر اقبال صاحب نے درمیان میں آ کر کے گفتگو کی کہ آپ سیمینار میں جا کر کے کس طرح سے سیمینار کے نہج کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اپنی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں نے صدر سیمینار سے بھی اجازت لے لی ہے، تو سیمینار کی جو نزاکت ہوتی ہے اس سیمینار میں بنیادی طور پر مقالہ پیش کیا جاتا ہے، تقریر نہیں کی جاتی۔ تقریر کے لیے تو شاندار کل پروگرام ہوگا، اس میں آپ تقریر سنیں گے، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو مزاج ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل جو ہے شناخت اور پہچان ہے، اور یہ شناخت اور پہچان غازی پور کی سرزمین سے پوری دنیا میں جائے گی اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا۔ تو اگر سیمینار میں مقالے پڑھے جائیں گے تو اس کی اہمیت اپنے آپ ہوگی۔ تو میں نے ان سے اجازت لے لی تھی۔ ٹاپک میرا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو کئی نہج سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اول، آپ اہل بیت اطہار سے ہیں۔ دوم، اہل بیت اطہار کی مدح و ستائش کے سلسلے میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کریمہ موجود ہیں۔ اس طرح جو عظمت و فضیلت اہل بیت اطہار کو حاصل ہے، وہ تمام فضیلتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ اتم حاصل ہیں۔ دوم، متعدد احادیث صحیحہ میں براہ راست حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ سوم، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال اور طور طریقوں سے آپ کی عظمت و رفعت کا سبق ملتا ہے۔ چہارم، بذات خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ستودہ صفات تھی، چنانچہ مذکورہ چاروں گوشوں کو یکجا کر دیا جائے تو اپنے آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا مکمل خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا
کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد و ذریت ہے۔ کئی لوگوں نے روایت کی، لیکن جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس نتیجے پر آپ غور کریں۔ یہاں قابل غور، صدر سیمینار میں اس سے درخواست کروں گا کہ یہاں قابل غور پہلو یہ ہے کہ کتاب اللہ تو اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی، اس میں کسی طرح کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک معاملہ اولاد و ذریت کا ہے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی بابرکت جماعت کو چھوڑ کر، جس میں عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اپنی اولاد و ذریت یعنی اہل بیت اطہار کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میری اولاد و ذریت قیامت تک باقی رہے گی اور میرے اہل بیت رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ آج روئے زمین پر ذرا سیمینار میں بیٹھے ہوئے، ذرا اکیڈمک ماحول بنائیں گے تو میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، اور ادھر ادھر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ میں بول نہیں پاؤں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چنانچہ آج روئے زمین پر سادات کرام کا سلسلہ یا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے یا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تیسرا کوئی سلسلہ نہیں ہے جو کسی اور پر منتہی ہوتا ہو اور اس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہو۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے ایک اور مختصر مگر انتہائی اہم روایت حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن حسین کو جمع فرما کر اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت اپنے آپ میں واضح ہو جاتی ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کی 15 تاریخ بروز شنبہ اور بعض روایت کے مطابق 3 شعبان المعظم 627 عیسوی بروز جمعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام حسن خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ مفضل سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ام الفضل نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے متعلق ایک خواب دیکھا تھا۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا خواب ہے، میری فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے بعد ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اس خواب کے مصداق قرار پائے۔ اس خواب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کے ساتھ نجیب یعنی اشراف بنائے، جبکہ ہمارے نبی کو 14 نجیب عطا کیے، ان میں ابو بکر، عمر، علی، حسن، حسین، حمزہ، جعفر، ابو ذر، عبداللہ ابن مسعود، مقداد، عمار، سلمان، حذیفہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی عظمت و رفت کے ضمن میں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی پرورش خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی گود میں ہوئی۔ آپ کی تربیت آقا نامدار مدنی تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن و حسین کے لیے خود سواری بن جاتے تھے اور ان دونوں کو اپنا سوار بنا لیتے تھے۔ ان دونوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک بہترین خلائق قرار دیا اور ان کی دوستی کو نجات کا باعث اور ان کی دشمنی کو گمراہی کا سبب بتایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس روایت سے جہاں ایک طرف اہل بیت اطہار کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اے نبی کے گھر والو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بریکٹ میں قوسین میں ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو ہر طرح سے پاک و صاف کر دے کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اسی مناسبت سے عام اصطلاح میں ان 5 ہستیوں کے لیے پنجتن پاک کی اصطلاح رائج ہے۔ اس سے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوقار ہونے کا علم ہوتا ہے۔ اب تک جو میری گفتگو ہوئی اس کا تعلق کسی نہ کسی حیثیت سے اہل بیت اطہار سے تھی۔ اب میں ان امور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کا تعلق کبار صحابہ کرام سے ہے۔ احادیث کریمہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت براء ابن عازب، حضرت ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلے قریش اور دیگر بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ سے دریافت کیا کہ اس وقت ماں، باپ، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں اور نانا نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ اس محفل میں حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ سب سے افضل ہیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی والدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد اور نانا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر مالک ابن عجلان نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس جملے کو نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے، پھر مالک ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے صحیح کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، یہ اے اللہ، ہاں اے اللہ یہ سچ ہے۔ کئی محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ عام لوگوں کی نظروں میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصروں میں ممتاز، عظیم ترین اور عزت و مرتبہ والے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نام سے روایت ہے کہ ایک عراقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کی طرف دیکھو،
مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین ہی میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کیا تھی، اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت میری نظر سے گزری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر رونق افروز ہیں اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی ان کی طرف، اور فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، امید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ بیٹا سردار ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں اور تا قیامت سردار رہیں گے۔ اب تک میں نے تین پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ بحث کر چکا ہوں، اب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مورخین نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا کچھ اس طرح بیان کے سراپا میں چھوڑتا ہوں، چونکہ آپ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، بہت اسمارٹ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نصف حصہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نصف حصے سے آپ کا مشابہ تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کائنات کے خوبصورت ترین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص جمیلہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی تھے، آپ کی سخاوت کا چرچا عام تھا، آپ ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ابن سعد علی ابن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار آدھا مال خدا کی راہ میں دے دیا اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے تعلق سے ایک دوسرا واقعہ جسے حضرت یافعی نے میرۃ الجنان میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اس کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیہ بخش دی اور فرمایا مزدور لا کر سب اٹھا لے جا۔ جب وہ مزدور لایا تو اس مزدور کو بھی حضرت نے اپنا چوغا دے دیا اور فرمایا مزدور کی مزدوری بھی میری ہی طرف سے ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، اگر ہم بتانا شروع کریں اور اس پر لکھنا شروع کریں تو ایک دفتر کافی ہے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حلیم الطبع اور بردبار تھے کہ مروان گورنر تھا مدینہ کا، مروان جب مدینہ منورہ میں حاکم تھا تو وہ منبر پر علل اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تحمل کے ساتھ اس کی گستاخیوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بردبار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر صلح پسند تھے اور آپ انتہائی ذی فہم اور صاحب فراست تھے۔ صلح پسندی کی وجہ سے ہی آپ کا دور خلافت جو تقریباً 6 ماہ پر مشتمل ہے ہر اعتبار سے پورا امن رہا۔ آپ کی انتہائی صلح پسند اور بردبار ہونے کی سب سے بڑی دلیل خلافت سے آپ کی دستبرداری ہے۔ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے تو بہت خوریزی ہوگی، چنانچہ آپ نے محض 3 شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنا منظور فرما لیا۔ اس طرح اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ فرزند مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ خلافت سے دستبرداری اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے جس پر طویل بحث کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس موضوع کو کسی اور موقع پر انشاءاللہ زیر بحث لانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد عبادت گزار تھے،
حاکم کی روایت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے، حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پا پیادہ یعنی پیدل راستہ طے فرماتے تھے۔ آپ کی متعدد کرامتوں کا ذکر تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، میں اس پر گفتگو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جن کی پوری زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ کرامت سے متصور ہے، اور ان کی زندگی سراپا کرامت ہے، ان کا چلنا کرامت، ان کی زندگی کی ہر ادا وہ اپنے آپ میں کرامت ہے۔ آپ کا قول ہے کہ جس کو عقل نہیں ملی اس کو ادب بھی نہیں ملا، اور جس کو ہمت نہیں حاصل ہوئی وہ محبت نہ پا سکا، اور جس کو شرم نہیں اس کو مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول اور بھلائی کی زندگی بسر کرے، عقل ہی سے دونوں گھر دنیا و آخرت حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص عقل سے محروم ہوگا وہ دونوں گھروں سے بھی محروم ہوگا۔ مجموعی طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں ان تمام کو جمع کرنا محال ہے۔ جن باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ سچ مچ آغاز باب ہے۔ آپ نے تاریخ ساز زندگی بسر کی، آپ کی زندگی کا ہر پہلو مشعل راہ ہدایت ہے۔ جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ کامیاب و کامراں ہوگا۔ آپ کی تعلیمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ کے اقوال کو زیادہ سے زیادہ عالمی برادری تک، انٹرنیشنل لیول پہ بالعموم اور مسلمانوں تک بالخصوص پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو متعدد بار زہر دیا گیا جیسا کہ، اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آخر میں حصول برکت کے لیے صرف اور صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں یعنی حضرات حسنین کریمین کو سید و شباب اہل الجنہ، یعنی یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا، الہی یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور نیز ان سے جو محبت رکھے اس کو بھی محبوب رکھنا۔ میں ایک بار پھر اسے پڑھ دیتا ہوں۔ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گود میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، الہی یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور نیز ان سے جو محبت رکھے اس کو بھی محبوب رکھنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا یہ سیمینار نبی رہے شیخ المشائخ علی جناب سید ظفر اقبال اشرفی چشتی صاحب مدد ذلہ العالی نے منعقد کیا ہے، جو یقیناً حضرات حسنین کریمین سے محبت کی دلیل ہے، اور راقم الحروف سمیت جو لوگ یہاں حاضر ہیں آپ میں سے وہ سب حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کا قرب عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔